نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جب انسان اس حد تک اپنے رب کو پہچاننا شروع کرتا ہے نا شعوری طور پر، ہمیں سے ہر کوئی آیت پڑھتا ہے. اللہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اللہ سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے. ہم سے ہر کوئی اس کو بچپن سے تلاوت کرتا آیا، لیکن کیا ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس اپنے سینوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کچھ اپنے سینوں میں کاٹ کباڑ بھر رکھا ہے، اور اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے سینوں میں کیا ہے. اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاکھ فیصلہ کرے گا، اور یہ فیصلہ اس کے علم کے اوپر بیس کرتا ہوگا، اور ان تمام دلائل اور ثبوت پر جو ڈیلی بیسس پر ہمارے تیار ہو رہے ہیں. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور سمجھنے دیکھنے والا ہے. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی ہی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا. دیکھیے یہاں قارون جو موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اس کا ذکر فرعون اور حامان کے ساتھ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بے نمازی کے لیے بھی یہ وعید سنائی ہے کہ وہ بے نمازی جو اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، حفاظت نہیں کرتا، تو اس کو قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے. اتنا ضروری ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں. مگر انہوں نے کہا کہ یہ ساحر ہے، کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو. مگر کافروں کی چال اکارت گئی. انبیاء کے قصے اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں اور ہر دفعہ ایک نئے اسلوب میں بیان کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ آپ نے پہلے بھی پڑھا اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، فرعون جیسے ٹائرنٹ کے دربار میں بھیجا، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں گئے اور انہوں نے سب کچھ ان کو دیا، دکھایا، ان کو اللہ کی نشانیاں دکھائیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ جادوگر بھی جو ہیں وہ بھی مان لے، تب بھی آزمائش بھی ختم نہیں. پھر فرعون نے کیا کہا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دو، لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو. لیکن ایٹ دا اینڈ ہوا کیا؟ بلاخر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو بچا دیا. تو آزمائش تو آتی ہے، اور بعض اوقات آزمائش کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ طویل ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن ایک بات تو ہمیں پتا ہے، وہ یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں آزماتا ہے، لیکن آزمائش آتی ضرور، آئے گی ضرور کسی بھی شکل میں. یہ تو آپ بارہا پیچھے پڑ چکے نا، سورہ بقرہ سے شروع ہوئے اور پرسوں والے پارے میں بھی آپ نے پڑھا اور مختلف جگہوں پہ آپ یہ پڑھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گی تو ضرور، آزمائش تو ضرور آئے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں گے کہ لا الہ الا اللہ اور پھر ہمیں آزمایا نہیں جائے گا. آزمایا تو جائے گا. اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اور جو بھی آپ جس بھی سچویشن میں ہمیں رکھیں اس میں ہمیں ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ گزار دیجیے اور ہمارا انجام بالخیر کیجیے. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا طریقہ دین نہ بدل دے. پیچھے بھی اس نے کیا کہا تھا کہ تمہارا جو ہے وہ لائف سٹائل بدل دے گا. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا دین بدل دے گا، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل دے گا. ہم نے اکثر جب یہ آیت نگاہوں سے گزرتی ہے تو میں تصور کرتی ہوں کہ فرعون جیسا ٹائرنٹ جس کے اشارے پر
بنی اسرائیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے قتل کر دیا جاتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کیا جاتا تھا. اور اس کی فوج تھی، جتھے تھے، اس کو ذل اوتاد کہا جاتا ہے کہ اس کے اتنے بڑے بڑے لشکر تھے کہ ان کے ٹھہرنے کے لیے بڑے بڑے قلعوں سے بڑے بڑے خیمے نصب کیے جاتے تھے. کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، لیکن موسیٰ کو قتل کر نہیں سکا. پہلے اس نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کراتا تھا، موسیٰ کو قتل نہیں کر سکا. اس کے اپنے محل میں موسیٰ نے پرورش پائی. جسے اللہ رکھے اسے کون چکے؟ تو پھر کس کا سہارا لینے کی ضرورت ہے؟ کس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کس کی فرما برداری کر کے اس کی پناہ میں آ جانے کی ضرورت ہے؟ حضرت ابن عباس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی تھی نا کہ تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. آج فتنوں کے دور میں ہم سب اپنے بچوں کے لیے خائف ہیں. پتہ نہیں کیا سیکھیں گے، پتہ نہیں باہر جائیں گے کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. ان کو اللہ کی حدود کی حفاظت سکھائیے، ان کی حفاظت کرنا کریں، ان کو اللہ کے ثبوت کیجیے. ہم تو کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے. بہرحال فرعون کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور چاہیے کہ یہ اپنے رب کو پکار دیکھے. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا، یہ ملک میں فساد برپا کرے گا. موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے. موسیٰ نے تو ایک محفوظ قلعے میں بنا لی تھی، تو پھر فرعون ان کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا. اچھا، یہ جو رجل المومن ہے نا، یہ رجل المومن کی شخصیت میں بہت سارے سبق ہیں. یہ ولی عہد تھا، یعنی فرعون کے بعد اس کو بادشاہ بننا تھا. اور فرعون کیسا بادشاہ تھا؟ خدا. تو یا اس کو اپنے لوگوں کا خدا بننا. کیسی قوت اور طاقت اور کیسا اقتدار اس کو ملنے والا تھا. لیکن اس نے حق کو پہچان لیا اور مان لیا. دنیا کی چاہت، دنیا کا اقتدار اس کو حق سے روک نہیں سکا. اور شروع میں اس نے حکمت کے تحت اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا، لیکن جہاں اس نے دیکھا کہ اب ایمان چھپا کے نہیں بلکہ اب تو ایمان کی حفاظت کرنے کا وقت آیا، تو وہاں اس جگہ کھڑا ہو گیا جہاں فرعون کہتا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں. تو کیا اس کو قتل نہیں کر دیتا؟ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کے ایمان نے اس کو بہادر کر. تو یہ رجل مومن کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر بھی ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور بہت جھٹلا دینے والا ہو. اور اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ ابھی اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. ان کو بتاتا ہے، کہتا ہے میری قوم کے لوگوں ابھی تم امن میں ہو. یاد رکھیے امن اور سکون اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی. آج آپ کو پاکستان میں امن میسر ہے. آپ خوشی سے بڑی آسانی سے مسجدوں میں جا کر آپ کے بچے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کے مرد قیام اللیل کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں اونچی آواز میں تلاوت کر سکتے ہیں، آپ گاؤن پہنے برقع پہنے آپ باہر جہاں مرضی چاہیں جا سکتے ہیں، آپ جیسا مرضی نام چاہیں مسلمانوں جیسا رکھ سکتے ہیں. آپ امن میں، آپ چاہیں تو روزے رکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ امن میں ہیں. آپ کے ارد گرد ایسی مثالیں ہیں جہاں لوگوں کو آج کے دور میں بھی اسلامی نام رکھنے کی اجازت نہیں. چائنا کے صوبہ سنکیانگ میں
ان کو اجازت نہیں کہ وہ اپنا کوئی اسلامی نام رکھیں، انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ اذان دے سکیں، انہیں اجازت نہیں کہ وہ اپنے گھر میں قرآن کا نسخہ رکھ سکیں، انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں پریئر میٹ رکھ سکے، انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈیلی جو بیسس پر بات چیت کرتے ہیں اس میں الحمدللہ، سبحان اللہ، السلام علیکم جیسے الفاظ بول سکے۔ خدارا آپ کے ہمسائے میں ہیں یہ لوگ۔ جی، چائنا نے پابندی لگا رکھی ہے ان پہ، اپنے صوبے کے ان لوگوں کو۔ عبرت پکڑیں، اللہ ان کو آسانیاں دیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ جو شخص حج کر کے آتا ہے نا، جو چائنیز سٹیزن ہے مسلم سنکیانگ سے، اگر وہ کہیں کسی طرح سے حج کرنے چلا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کو کتنا جرمانہ بھرنا پڑتا ہے، کتنے ڈالرز اس کو جرمانے میں دینے پڑتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ قید کر دیا جاتا ہے، اور اس پر کتنی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ اور ہم امن میں ہیں اور ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں، اور ہم امن میں ہیں اور ہمیں گاؤن پردہ کرنا مشکل لگتا ہے، ہم امن میں ہیں اور ہمیں روزہ رکھنا مشکل لگتے ہیں، ہم امن میں ہیں تو ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا مشکل لگتا ہے، ہم ہیلو ہائی کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ میں ڈرتی ہوں اس دن سے جب اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ لو تمہارے تو قریب، تمہارے پڑوس میں یہ چیزیں ہو رہی تھی، تم نے شکر نہیں کیا۔ حضرت داؤد کی آل کو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ شکرانے کے طور پر عمل کرو۔ ہم کریں عمل، ہم اپنے اس امن کا شکر ادا کرتے، شکوے نہیں ہمارے ختم ہوتے۔ کبھی بجلی آ رہی ہے، نہیں آ رہی، پانی نہیں ہے، گرمی ہے، سردی ہے، ہمیں تو اپنے ملک کے اوپر شکوے ختم نہیں۔ جو سب سے بڑی چیز آپ کو میسر ہے نا کہ آپ آزادی سے عبادات کر سکتے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں جا کے انڈیا میں، کرناٹک کی ریاست میں، وہاں بچیاں یونیورسٹی کے دروازے پر دے آر باؤنڈ کہ وہ اپنے برقعے اتاریں، حجاب اتاریں۔ بچیاں جنہوں نے حجاب لیے، جو گھر سے حجاب لے کر آتی ہیں کہ اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں تو سب کچھ اتاریں گی وہاں پہ، اور پھر وہ یونیورسٹی میں جا سکیں گی یا اسکول میں جا سکیں گی، یا پھر وہ پڑھائی چھوڑ دیں۔ آج آپ کی بچیاں کیا پہن کے جاتی ہیں کالج یونیورسٹیز میں؟ دیکھیں تو صحیح جا کے اپنی یونیورسٹیوں کے حالات، رونا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، یا اللہ یہ مسلمان ملک ہے، یا اللہ یہ مسلمان ماں باپ کی اولادیں ہیں، کیا لڑکے بنے ہوئے پھر رہے ہیں، کیا لڑکیاں بنی پھر رہی ہیں، اللہ ماشاء اللہ جسے اللہ ہی توفیق۔ اور یاد رکھیے کہ صرف اپنے بچوں کی فکر میں مت وہ رہیں گے سیٹسفائی کہ نہیں جی میری بچی تو برقع پہن کے جاتی، میری بچی تو حجاب کرتی ہے۔ یاد رکھیے جس ماحول میں وہ جاتے ہیں تو ماحول اثر کرتا ہے۔ فکر کیجئے دوسرے بچوں کی بھی، کوشش کیجئے ان ایسے پلیٹ فارمز کریٹ کریں جہاں آپ لوگوں تک، بچوں تک، ٹین ایجر تک ایکسیس حاصل کریں، پہنچائیں ان تک اللہ کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ نہ لے قیامت کے دن، کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ امن کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ آج میں بیٹھتی ہوں، میں اپنا کمپیوٹر آن کرتی ہوں، مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ سائبر کرائم والے آ کے مجھے پکڑیں گے کہ تم قرآن پڑھا رہی ہو، اور کوئی مجھے گرفتار کر کے لے جائے گا کہ دیکھیں جی اس کے گھر میں تو اتنے سارے قرآن کے نسخے پڑے۔ کیا میں شکر ادا کرتی ہوں اس چیز کا؟ ایمانداری سے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں رمضان کی ان راتوں میں ہم نے سجدے میں اللہ سے اپنے ملک کی سلامتی مانگی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رو کے اللہ سے سلامتی مانگی، یا اللہ پاکستان کو سلامت رکھ، کہ ہم اسی طرح رمضان جو ہے وہ ہمیشہ گزارتے رہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تو دوسرے مسلمان لوگوں کو، ملکوں کو سلامتی دے کہ وہاں پر وہ پوری آزادی کے ساتھ جو ہے وہ عبادات کر سکے۔ اگر نہیں مانگی نا تو آج رات مانگیے، سجدے میں جا کے اللہ سے اپنے ملک کی سلامتی مانگیے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ اگر آج ہم پر کوئی ایسی پابندیاں لگ گئیں تو پھر کون ہمیں ان پابندیوں سے نکالے گا؟ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہیں امن ملا تھا تب تم نے کتنا اللہ کا دین قائم کر دیا تھا۔
تب تم نے کتنا اللہ کے دین پر عمل کیا تھا، تب تمہاری عبادتیں کیسی تھیں، تب تمہاری شادیوں کی محفلیں کیسی تھیں۔ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کی وہی رہنمائی دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور اس کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا وہ دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگتے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے، مگر تم نے ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم کہنے لگے اب ان کے بعد اللہ کوئی نبی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ جب رسول بیچ میں موجود تھے تو ان کی قدر نہیں کی، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو آہیں بھرنے لگے۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی اللہ کی تعلیمات آتی ہیں، اللہ کی آیات آتی ہیں، نیک لوگ ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، اس وقت ہم پرواہ نہیں کرتے، اور جب پھر ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں یا وہ لوگ ہم سے دور کر دیے جاتے ہیں، یاد رکھیے علماء کو اٹھایا جانا بھی ایک عذاب ہے۔ علماء جو صحیح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں تو ان کی جگہ خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اگر دنیا میں اس کیلیبر کا کوئی اور نہیں ہوتا تو پھر اس کیلیبر کو جہلا پر کرتے، ایسے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا اور وہ علم کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، وہ دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے گرد نظر گھمائیں ہمیں کتنے ایسے علماء نظر آتے ہیں جو ہم سے پچھلے دور میں، آج ہمیں کتنے شاہ ولی اللہ نظر آتے ہیں، آج ہمیں کتنے جو ہیں وہ ابن تیمیہ اور امام احمد بن حنبل جیسے لوگ نظر آتے ہیں، آج ہمیں کتنے ابن القیم جیسے لوگ نظر آتے ہیں، آج ہمیں کتنے ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ نظر آتے ہیں۔ جو اکا دکا لوگ موجود ہیں ان کی جان کے در پہ ہیں لوگ، کہاں ہیں علماء؟ کیوں اٹھا لیے گئے؟ کیونکہ لوگ سنتے ہی نہیں، لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے، اللہ ماشاء اللہ جنہیں اللہ توفیق دے۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہاں پر دو طرح کے کردار ہیں ہمارے سامنے، فرعون کا بھی جس نے حق کو دیکھا، پہچانا اور انکار کر دیا، اور رجل مومن کا بھی جس نے تمام اقتدار کو لات ماری اور اللہ کا بندہ بن گیا۔ تو اب دیکھ لیجئے دونوں کا انجام بھی ایک جیسا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیسا بننا چاہتے ہیں اور کیسے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کے دیکھوں، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی، یعنی جتنی اس کی انٹیلیجنس تھی اسے ایسے ہی کاموں میں لگائی کہ بالآخر وہ برباد ہوا۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت کی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کا اتنا ہی بدلہ اسے ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اور حد سے گزر جانے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپورٹ کر رہا ہوں۔ اب یہاں اس نے اپنا ایمان ڈسکلوز کر دیا تھا نا، تو اب اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ، تو کہتا ہے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں۔ افوض امری الی اللہ،
وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے جو پوری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں افوض امری الی اللہ، ہم لوگوں کو پورے نہیں پڑھ سکتے، ہم ان کو جو ہے وہ ان کی ظلم و زیادتی سے شاید اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، لیکن جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو اللہ قادر مطلق ہے، اس کے آگے تو کوئی بھی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی اس کو مغلوب کرنے والا نہیں ہے، تو جسے پھر اللہ چاہتا ہے بچا لیتا ہے، اور اللہ مومنوں کو بچا لیتا ہے۔ اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے، دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جائیں گے، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو تو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع دار تھے، اب کیا تم جہنم کی آگ کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا سکتے ہو؟ تو وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے کہ ہم سب یہاں ایک ہی حال میں ہیں، اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی رسول روشن نشانیاں لے کر نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم خود ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو اکارت ہی جانے والی ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں تہجد کے وقت، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں دعا قبول کروں، کوئی ہے جو ہدایت مانگے تو اس کو ہدایت دوں، کوئی ہے جو استغفار کرے تو میں اس کی توبہ قبول کروں، خود اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں۔ دنیا ہے دعا کرنے کی جگہ، اپنے لیے ہدایت مانگے، اپنے لیے دنیا کی بھی نعمتیں مانگے، اپنے لیے علم نافع مانگے، اپنے لیے ایسے اعمال مانگے جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اپنے لیے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگے، جنت مانگے، جنت الفردوس اعلیٰ مانگے، اور دعا کرنے سے کبھی نہ تھکے، کیونکہ اس کے بعد پھر دعا کا موقع نہیں ہوگا، پھر دعا کا موقع نہیں ہوگا۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا نچوڑ ہے، تو کبھی دعا کرنے میں سستی نہ کرے، چلتے پھرتے بھی مانگا کرے، اور ویسے بھی نماز کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کیا کیجیے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے قصور کی معافی چاہیے، اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں، بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرنے والے نہیں تھے۔ یہاں اس قصور یا اس کی معافی سے مراد یہ ہے کہ مکہ میں جب مسلمانوں کے اوپر حالات بہت تنگ تھے تو وہ بے چینی جو اللہ کے رسول کے دل میں آ رہی تھی، یہ پچھلی قوموں کی قصے سنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صبر کیجیے، ویٹ اینڈ سی، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، بے چینی یا بے صبری کا مظاہرہ نہ ہونے پائے۔ اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لیجیے، اور وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے، ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہرے، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ آپ کا رب کہتا ہے مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ جو دعا ہے نا، حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔
پھر اسی طرح دعا جو ہے اس کی قبولیت اور اس کی قبولیت کی نوعیت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعض اوقات ہماری خواہش کے مطابق ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے دعا قبول نہیں کی. دعا کی قبولیت کے کچھ درجات ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایز اٹ از وہی دے دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے اتنی اہم نہیں ہے، لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اچھی ہے، زیادہ اہم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے بدلے وہ دوسری چیز دے دیتے ہیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس وقت ہمیں نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ جو دعا اس وقت کر رہی ہے اگر اس کو یہ چیز دے دی گئی تو یہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دعائیں جو ہیں ان کو دنیا میں ہمیں کچھ نہیں دیتے اس کے مطابق، لیکن آخرت میں اس کے اجر کو سٹور کرتے جاتے ہیں. پھر یہ کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یعنی ہم ادھر سے دعا کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے مصیبت آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ دعا یاد رکھیے تقدیر کو بدل دیتی ہے. ٹھیک ہے، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر یہ کہ دعا. اب وہ جتنی انٹینسٹی کی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے اگر کوئی مصیبت تقدیر کے مطابق اتر رہی ہے تو وہ دعا جو ہے اس مصیبت کو روک دیتی ہے. تو دعا بہرحال ہر حال میں قبول ہوتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ جہالت کی بنا پر یہ کہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اچھا، اسی مضمون میں پیچھے جو ایک آیت ہے اس کا وہ حصہ رہ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو یہاں پر دعا جو ہے اس کو عبادت کہا گیا ہے کہ جو لوگ تکبر میں آ کر دعا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، تو دعا کیا ہے؟ عبادت بھی ہے. اس لیے دعا صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے، کسی اور سے نہیں کی جا سکتی. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر تم کدھر کو بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. وہی اللہ تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے. وہ کائنات کا رب وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے. ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر وہ تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر وہ تمہیں اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو. وہی ہے زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے. وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں. یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے کھو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے. اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا سچ کر دے گا. ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں حق کے بغیر مگن تھے اور اس پر تکبر کرتے تھے، اتراتے پھرتے تھے.
اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہمارے تمہارے سامنے خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان کے برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دے جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ آپ سے پہلے بہت سے رسول ہم بھیج چکے ہیں، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کو بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ خود کوئی معجزہ لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے سارے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانا چاہنے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے گا تو اللہ کی نشانیوں کو پائے گا نا۔ اگر ہم ایک لگی بندی روٹین میں صبح اٹھتے ہیں، آفس جاتے ہیں، وہاں فائلوں میں مغز ماری کرتے ہیں اور اس کے بعد دیر تک کام کرتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر بستر پہ گرتے ہیں، سو جاتے ہیں، نہ ہم چاند کو دیکھتے ہیں نہ ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ چھتوں پہ سویا کرتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا، جب لیٹتے تھے تو آسمان نظر آتا تھا، ستارے نظر آتے تھے، چاند نظر آتا تھا۔ پھر اسی طرح کھلے صحن ہوتے تھے، ان میں درخت لگے ہوتے تھے، لوگ درختوں کو دیکھتے تھے، پودوں کو دیکھتے تھے، وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ جتنا زیادہ ہم مشین بن گئے ہیں، مشینی دور میں داخل ہو گئے ہیں، مشینوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور انسانوں ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر مگن ہو گئے ہیں۔ بڑے بڑے مالز ہیں، ان میں جلتی ہوئی چمکتی ہوئی روشنیاں ہیں، ایسکلیٹرز ہیں، اوپر آ رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں، ان دکانوں میں ملبوسات ہیں اور دیگر چیزیں، اور ہم بس اسی میں مگن۔ ہمارے بچے گیجٹس میں مگن، اسی میں وہ کھیل رہے ہیں، اسی میں وہ جو ہے وہ سارا دن انہی کاموں میں لگے۔ اب آپ مجھے دیکھیے کون سا وقت ہوگا کہ ہم اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کریں گے، ہم چاند کو دیکھیں، ہم تھوڑا گرمی میں باہر جائیں، تھوڑی گرم سرد ہوا کو محسوس کریں، ہم تھوڑا ننگے پاؤں چلیں، ہم کسی تھوڑا وقت نکال کر کسی اور جگہ جائیں، کسی دریا پر جائیں یا کہیں کسی پہاڑی مقام پر، کسی بھی جگہ، یا آپ سفر کے دوران کیا ہوتا ہے، آپ اسلام آباد سے لاہور جاتے، راستے میں پہاڑ آتے، اب کیا ہوتا ہے، میجورٹی موبائل پہ دیکھ رہی ہوتی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کیسے اس میں سے سڑک نکل رہی ہے، کیسے نیچے سے دریا گزر رہا ہے، یہ بنانے والا کو کوئی خبر نہیں۔ سارا وقت بچے بھی بڑے بھی اگر جہاں بھی وہ بیٹھے تو وہ موبائل پہ مگن ہوتے۔ تو جب ہم غور و فکر ہی نہیں کریں گے تو اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ تو کوشش کریں کہ یہ گیجٹس کی ٹائمنگ تھوڑی کم ہو، اور بچوں کے ساتھ نکلیں باہر، پارک میں ہی چلی جائیں، کہیں ویسے ہی واک کر لیں، چھت پہ لے جائیں انہیں، کوئی چاند دکھائیں، کوئی اللہ کی باتیں کریں، کچھ غور و فکر کی طرف ابھاریں ان کو۔ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی ہے، آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تھے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ دنیاوی علوم میں تو ہم کتنا جو ہے وہ ایکسل کرتے ہیں، اور پھر اسی میں مگن رہتے ہیں، پھر اسی میں اپنی ڈگریاں بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں، یا پھر یہ کہ جو ہمارے پاس ہم نے باپ دادا سے سیکھا ہوتا ہے، ہم بس کہتے ہیں کہ بس دس از انف، ہمیں ضرورت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، اور پڑھا ہے ہم نے اور پڑھی ہے ہم نے تفسیریں، اور بس بہت ہے، کافی ہے علم ہمارے پاس۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جو صحیح علم ہے وہ اس تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جو ان کے باپ دادا کے پاس علم تھا بس وہ اسی میں مگن تھے، پھر اسی چیز کے پھیر میں وہ آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ واحد لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو وہ ہمیشہ
اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافی لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ حامیم سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ ایک چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ جو علم رکھتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہی پڑھ سکیں گے نا قرآن، جنہوں نے کوشش کی۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ قرآن کا ایک آپ سمجھ لیجئے، میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اس کا اعجاز سمجھ لیجئے، اس کی برکت سمجھ لیجئے کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، بہت ضعیف تھی، ہمارے رشتے میں تھی، دادی لگتی تھی، تو وہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ انہوں نے وہ کہتی تھیں کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو وہ بزرگ تھیں بہت، تو کہتی تھیں کہ میں نے نا اسکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ کتابیں پڑھ لیتی، اخبار سارا پڑھتی سب۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا دادی آپ کہتی ہیں آپ اسکول نہیں گئی، تو آپ یہ اخبار کیسے پڑھ لیتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں میں نے یہ قرآن سے سیکھا ہے۔ انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے اردو پڑھنی سیکھی، اور باقاعدہ وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھی تھی، کسی مدرسے میں نہیں گئی تھی۔ ہاں عمر کے اس حصے میں جب یہ ذرا زیادہ عام ہو گیا تھا، اس دور میں بھی مساجد میں خطبہ وغیرہ ہوتا تھا اور درس و تدریس، تو وہ مسجد جایا کرتی تھی پھر درس لینے کے لیے، اور چلا نہیں جاتا تھا ان سے، بڑی مشقت اٹھا کے جاتی تھی، آخر وقت تک ان کی یہ روٹین تھی۔ تو ان کو میں نے دیکھا اور میں نے ان سے یہ چیز سیکھی تھی کہ آپ قرآن سے سیکھنے والے بنے، یہ آپ کو سب کچھ سکھا دیں۔ سبحان اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات جنت الفردوس میں بلند کرے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو یہ قرآن تو علم رکھنے والوں کے لیے ہے کہ وہ ان کو بشارت بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ ان سے کہیے میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا راستہ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ان سے کہیے کیا تم اس معبود سے کفر کرتے ہو جو دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو، جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا، وہی تو سارے جہاں والوں کا رب ہے۔ اس نے اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کیا، یہ سارے کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف مستوی ہوا، اس وقت وہاں محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ۔ دونوں نے کہا ہم آگے، فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون جو ہے وہ وہی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ پوری کائنات کی تخلیق کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بتا دیا گیا، اور قرآن کریم میں اور بھی مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ 6 دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سارا کام کیا۔ اور زمین کی تخلیق خاص طور پر جیسے بتائی جا رہی ہے کہ 4 دن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کی تخلیق کی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو سائنٹیفکلی بھی دیکھنا چاہیں تو جتنی زمین ارتھ کی جو ایج ہے، ٹھیک ہے، جتنے 1000 ایئر اس کی ایج ہے، آلموسٹ یہ اتنا ہی بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو سائنسدانوں نے اپنے مختصر اور لمیٹڈ علم کی بدولت جو ہے اندازے لگائے ہیں، کیونکہ کامل علم تو اللہ ہی کا ہے، تو ہوا یہ بات یہ ہے کہ جتنی ایج بتاتے ہیں ارتھ کی یہ، تو قریباً یہ اتنی ہی بنتی ہے، مطلب ارتھ کو وہ بگ بینگ کے بعد زمین پر زندگی کو رہنے کے قابل بننے کے لیے جتنا وقت لگا،
یعنی اس کے اندر نباتات ہوگی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیگر چیزیں جو یہ ساری اس کے اندر آئیں تو وہ آلموسٹ یہی بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ایک دن کی مقدار کتنی ہے؟ ایک جگہ آپ نے پڑھا کہ 1000 سال، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک اور جگہ آپ پڑھتے ہیں 50,000 سال. تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کتنی ڈیوریشن بنتی ہے، لیکن آلموسٹ تھاؤزنڈس ایئرس لگتے ہیں جیسا کہ سائنٹسٹ آپ کو بتاتے ہیں. اب اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا کہ عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے اور ہر طرف سے آئے، انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو ہماری ہدایت کے لیے فرشتے بھیج دیتا. اب یہی اعتراض ہے، لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے. اس کے لیے پھر وہ کبھی نور کو گھڑتے ہیں کہ وہ نوری مخلوق ہونی چاہیے، فرشتے ہونا چاہیے. لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو. آج کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بنے بیٹھے تھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور. ان کو یہ نہ سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان سے زیادہ زور آور ہے، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے. آخر کار ہم نے انہیں چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا عذاب کا مزہ چکھائیں. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دنوں کو منحوس کہا، فی ایام نحسات، لیکن یاد رکھیے یہ دن منحوس نہیں ہوتے. اصل میں دن منحوس نہیں ہوتے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں 13 کا ہنسا منحوس ہے، بعض کہتے ہیں ہمارے لیے فلاں ہنسا منحوس ہے، بعض کہتے ہیں فلاں پتھر منحوس ہے، بعض کہتے ہیں فلاں بندہ منحوس ہے. تو بات اصل یہ ہے کہ کسی کی نحوست کسی پر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یہاں پر جو ایام دنوں کو منحوس کہا جا رہا ہے تو یہ اصل میں اس عذاب کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. وہ دن اصل میں قوم سمود کے لیے منحوس ثابت ہوئے تھے، ٹھیک ہے. وہ دن خود منحوس نہیں تھے بلکہ قوم عاد کے لیے منحوس ثابت ہوئے، کیونکہ ان کے اعمال ایسے تھے کہ اس دن ان پر پھر عذاب آیا. تو کسی بھی چیز سے نحوست لینا شرک ہوتا ہے، یاد رکھیے. جی بعض لوگ کہتے ہیں جمعرات کے دن کام کوئی شروع نہ کرے وہ کام لٹک جائے گا، تو یہ اس کی نحوست لیتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شرک ہوتی ہیں، کیونکہ اصل میں تو اللہ کے ہاتھ نہیں، بالکل اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ حدیث میں اور نہ قرآن کریم. جی یہ ذکر ہے کہ ہاں یہ ان 8 دن اور 7 راتوں کا ذکر ہے جس میں عاد پر شدید قسم کی آندھی بھیجی گئی، ٹھیک ہے. اور اس آندھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ بانجھ ہوا بھیجی گئی، ٹھیک ہے. بانجھ ہوا کہا اللہ نے. ویسے تو ہوا کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان کے خوشخبریاں بھی لے کر آتی ہے، لیکن ان کے لیے وہ بانجھ ہوگی. تو اصل میں یہ ان کے اعمال کی نحوست تھی. جو دنوں کو بھی کہا گیا کہ اس میں عذاب آیا ان پر، اور وہ ہوا بھی جو تھی وہ بجائے خیر لانے کے ان کے لیے عذاب لے کر آئے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تمہاری کبتی جو تھے فرعون اور اس کے کہ تمہاری اور ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر ہی آئے دن کوئی نہ کوئی عذاب آیا رہتا ہے. تو اس وقت ان کو کیا کہا گیا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے گلے میں پڑی ہوئی ہے، تمہارا جو یہ نوشتہ ہے نحوست کا یہ تمہارے اپنے اعمال کی کمائی ہے جو تمہارے اوپر عذاب آ رہے ہیں سارے. اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر کر لائے جائیں گے. ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. پھر جب وہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی اللہ نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو بولنے والا بنا دیا ہے. اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہارا یہ کیا خیال تھا کہ کبھی تمہارے کان اور آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی؟
بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی تو اللہ کو خبر ہی نہیں ہے، تمہارا یہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اچھا، ہم بینگ اے مسلم شاید یہ نہ سوچتے ہوں کہ ہم اللہ سے چھپ سکتے، ہمیں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی برائی کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کے لیے تعویلیں گھڑ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ صرف ہمارا بظاہر گناہ نہیں دیکھ رہا، وہ تو ہمارے دل کے اندر چھپی ہوئی نیت کے پیچھے جو موٹیویشن ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ذرا اللہ کی معرفت کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے سے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ جیسی صحبت ہوگی انسان کا رویہ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی جو ہماری آیات کا انکار وہ کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل اور خوار ہوں۔ تو دنیا میں تو ان کے پیروں پہ جا کے سجدے کرتے، چومتے ہیں ان کے پیروں کو، لیکن وہاں پر کیا کہیں گے کہ ہم اپنے پیروں سے ان کو رون ڈالیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو فرشتے کس پہ اترتے ہیں؟ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیتے ہیں جب ہم اپنے کسی بہن بھائی کی مدد میں لگے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح مسجد میں فرشتے ہم نشین ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کے نہ جاؤ، وہاں فرشتے آتے اس کی بو سے تنگ ہوتے ہیں۔ جو شخص مسجد میں باقاعدگی سے جاتا ہے، اور آپ اس کو سمجھ لیں کہ اگر آپ خاتون ہیں تو آپ گھر میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، تو گھر میں جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کونا مخصوص ہوتا ہے وہیں پہ نماز پڑھتے ہیں، تو جو باقاعدگی سے نماز پڑھنے جاتا ہے پھر ایک دن وہ نہیں جاتا تو فرشتوں کو پریشانی ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں وہاں پر لوگوں سے سنگن لیتے ہیں کہ یہ بندہ کیوں نہیں آیا۔ پھر لوگ جیسے آپس میں باتیں کرتے ہیں جی فلاں صاحب بڑے بیمار ہیں آج کل، وہ روز آتے ہیں 5 وقت آتے ہیں، آج وہ آ نہیں سکے بڑے بیمار ہیں، یا خدا نخواستہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ تو اب فرشتے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں، ان کے لیے صحت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو فلانا ان کو کام پھنسا ہوا تھا بےچارے بڑے مجبور ہو گئے وہ آ نہیں سکتے مسجد، وہ تو بہت باقاعدگی سے آتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس کام میں جا کے ان کی مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب اپنے آپ کو تصور کریں، آپ روز 5 وقت نماز پڑھتی ہیں، مصلی آپ نے بچھایا ہوتا ہے یا آپ بچھاتی ہیں، اور ایک جگہ آپ نے مخصوص کی، چلو ایک نہیں بھی کی، گھر تو ایک ہی ہے، اور آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب جب آپ وہاں پر موجود نہیں ہوتی نا تو وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے یہ بندی کدھر گئی ہے، کیا ہوا؟ پھر اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کے لیے دعا کریں گے، اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مہمانداری ہوتی ہے یا کوئی اور کام، تو آپ نماز پڑھ دونوں کام، نماز کا بھی موقع ہے اور مہمانداری کے لیے آپ سوچتے ہیں پہلے نماز پڑھیں کہیں لیٹ نہ ہو جائے، تو وہ ڈھیروں کام جو پڑا ہوا ہوتا ہے بعد میں ایسے فٹافٹ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور پہلے کام کرنا شروع ہوتے پھر آپ گھڑی دیکھتے رہتے اور کام ہوتا ہے کہ لمبائی ہو جائے، کبھی کچھ بگڑ رہا ہے کبھی کچھ۔ یہ تو تجربہ ہے، کر کے دیکھیے گا۔
اور لازماً کوشش کریں کہ اگر نماز کا وقت ہو نا تو پہلے نماز پڑھیں اور سکون سے پڑھیں، تیزی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بعد میں جو کام ہے آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار بھیج دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو گھر کے باہر ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے اور ایک شیطان موجود ہوتا ہے۔ اگر تو وہ شخص نیکی کرنے کی نیت سے نکلتا ہے تو نیکی کا فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ برائی کی نیت سے نکلتا ہے تو وہ برائی کا جو شیطان ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جب تک واپس نہیں آ جاتا خوب برائیاں کراتا اس سے بڑی زبردست طریقے سے، اور اس کو واپس لے کر آتا۔ پھر یہ کہ اگر جب آپ دعا پڑھ کے نکلتے ہیں گھر سے نکلنے کی، تو بھی ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ تو وہ فرشتے پیچھے بھی ہم نے پڑھا فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ فرشتے نیک لوگوں کو جب بڑا ہی خوف کا موقع ہوتا ہے تو تسلی دیتے ہیں۔ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے بڑی دہشت کا ٹائم ہوگا، دہشت کا، خود سوچے نا کہ کیسا، جیسے بچہ جب دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے تو روتا ہے، ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، اس کو ہر چیز پریشان کرتی ہے، یہ کیا ہو گیا، میں کدھر آ گیا۔ لیکن اس وقت تو ہمارے محسوسات کام نہیں کرتے نا، لیکن جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو ہمارے محسوسات کام کر رہے ہوں گے، تو بڑی وحشت اور دہشت کا ٹائم ہوگا۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارا فرشتہ ہوگا اور وہ کہے گا، تسلی دے گا، ڈونٹ وری، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جنت کی خوشخبری ہے، ابھی سے تمہیں پتہ لگے، فکر نہ کرو۔ تو ایسا پرسکون انجام چاہیے یا خوفناک چاہیے؟ اللہ سے دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اور ہمیں ہمارے جو آخری اعمال ہیں، خواتین اعمال کی بھی فکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہی ہوں جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ پھر وہ فرشتے ہم سے کہیں گے کہ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی، یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اچھا، یہ جو سچویشن ہے نا، یہ پڑھ کے مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جیسے بہت رش ہو نا کسی جگہ پر، اور آپ کو نا سائڈ پہ کر لیا جائے کہ آپ ادھر آ جائیں، سائڈ پہ، یہاں بالکل کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ جائیں اور فکر نہ کریں، یہ چیز آپ کو مل کے رہے گی، اور آپ یہ جوس پئیں، آپ آرام کریں۔ لوگ پریشان ہیں، بھاگے دوڑے، یہ چیز مل جائے ہمیں، اور اس کے لیے خوار ہو رہے ہیں، اور آپ کو بٹھا دیا گیا، اور آپ کو اکیلا بھی نہیں چھوڑا گیا، آپ کے پاس خوبصورت ساتھی بھی بیٹھے ہیں، باتیں کر کے آپ کا دل بہلا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسا انجام ہوگا اللہ کے پیارے بندوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دوست ہو جائے، اور ہم سب اللہ کے دوست ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم وہ عمل کریں جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، آپ بدی کو اس نیکی سے دور کیجیے جو بہترین ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوگی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ایک اور کام بھی کرنا پڑے گا، اور وہ کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، تاکہ جو لوگ ابھی دشمن بنے بیٹھے ہیں، کیونکہ ابھی انہیں پتہ نہیں ہے، جب آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو وہ ایک دن آپ کے دوست بن جائیں گے۔ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، جو دوسروں کے رویوں پہ صبر کر سکیں گے، ان کی کڑوی تسلی باتوں پر، ان کی زیادتیوں پر، وہی ان کے ساتھ اچھا عمل کر سکیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صبر والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اتنے احسن اخلاق والے ہو جائیں۔ اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی خوش قسمت بنا دے۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ لے لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر پھر باقی تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں اور تو پرواہ نہیں، جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کریں، وہ کبھی نہیں تھکتے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سارے جن و انس مل کے بھی اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، اللہ بے نیاز، کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ نقصان مخلوق کا ہی ہے جو عبادت نہیں کرے گا۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ کھل اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً اللہ اس مری ہوئی زمین کو زندہ کرتا ہے تو وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں اور ہم سے کچھ پوچھتے، اور وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں،
خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب نصیحت آئی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ زبردست کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ ہے۔ آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو، بے شک آپ کا رب بڑا درگزر کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذو مغفرہ ہے وہاں ذو عقاب علیم بھی ہے۔ اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی، کیونکہ ابھی تو یہ کہتے تھے کہ کوئی عجیب سی چیز ہونی چاہیے تھی، معجزے کے طور پر کچھ عجیب سی چیز ہونی چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اگر کوئی عجیب سی چیز لا دیتے ان کے سامنے، مثال کے طور پر اگر قرآن چائنیز زبان میں ہوتا اور عربوں کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا اس وقت، تو وہ کیا کہتے، کچھ سمجھ آتی؟ نہایت عجیب چیز ہوتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تو صرف اعتراض ہی کرنا تھا، تو پھر وہ کیا کہتے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کلام عجمی ہے اور بتانے والا عربی ہے۔ ان سے کہیے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں پر پڑی پٹی ہے، ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر آپ کے رب نے پہلے ہی یہ بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کیا کیجیے۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ازواج کے لیے، والدین کے لیے، جو دنیا میں زندہ ہیں ان کے لیے بھی اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، آپ لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعا کیجیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کیجیے، بغیر ان کو بتائیں کہ جی آپا جی میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی، بہت مت بتائیں کسی کو، سب کے لیے دعا کریں۔ آپ کے لیے فرشتے وہی دعائیں اللہ سے کریں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں مومنوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے دعائیں کریں، آپ ان کے لیے خیر خواہی کریں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق بھیج دے گا جو آپ کے لیے دعائیں کرے گی اور آپ کی خیر خواہی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مومن بندوں میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے اللہ راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کر لے، ہماری ازواج، ہماری اولادوں، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے ماں باپ، سب کو، کہ جن کے پاس جب موت کے فرشتے آئیں تو ان سے کہیں یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور یہ خوشخبری دیں کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام لوگوں کی مشکلات کو حل کر دیں، آسان کر دیں، اور جو جس حال میں صبر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔